اب گل خان نے مجھے ایک ایسے کشمیری مجاہد کا اصلی نام اور پتہ زبانی یاد کرایا جو جموں شہر میں رہتا تھا۔ گل خان نے اس مجاہد کا نام لے کر کہا، تم اسے جا کر رپورٹ کرو گے، وہ تم سے کوڈ ورڈ میں ایک سوال کرے گا، تم کوڈ ورڈ میں اس کا جواب دو گے۔ گل خان نے مجھے یہ کوڈ ورڈ والا جواب بھی اچھی طرح سے ذہن نشین کروا دیا تھا، اس مجاہد کا حلیہ بھی بتا دیا تھا۔ دلی میں گل خان کے پاس یہ میری آخری رات تھی۔ صبح مجھے ریلوے اسٹیشن سے ٹرین میں بیٹھ کر جالندھر روانہ ہونا تھا، جہاں سے مجھے جموں کے لیے دوسری گاڑی پکڑنی تھی۔ گل خان کہنے لگا، جالندھر میں حالات آج کل حکومت کے خلاف ہیں، خالصتان کی تحریک زوروں پر ہے۔ اگر وہاں صورتحال بدلتی نظر آئی تو ٹرین کا انتظار نہ کرنا، کسی لاری میں بیٹھ کر جموں پہنچ جانا، اگر پکڑے جاؤ تو سب سے پہلے معدے میں جا کر پھٹنے والے ان ٹیبلٹ بمبوں کو ضائع کرنا، کیونکہ اگر یہ دشمن کے ہاتھ لگ گئے تو اس بات کا امکان ہے کہ اس انتہائی قیمتی اور کشمیر کی کمانڈو جنگ میں کام آنے والے بم کا راز فاش ہو جائے۔ یہ بات کشمیری مجاہدین کی تحریک آزادی کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس سے زیادہ میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا، اس سے زیادہ میں تمہیں کچھ نہیں بتانا چاہتا کہ یہ ٹیبلٹ بم کمانڈو لڑائی میں کہاں کہاں استعمال ہو رہے ہیں۔ میرا آدمی بارہ دری کے کھنڈر کی دوسری طرف ٹرک لے کر تمہارا انتظار کر رہا ہے، وہ تمہیں اسٹیشن پر پہنچا دے گا۔ جو سبق میں نے تمہیں سکھائے ہیں انہیں یاد رکھنا۔ اب آگے تمہیں اپنی عقل سے کام لینا ہوگا۔ اگر پکڑے گئے تو اپنی عقل سے کام لے کر بتانا ہوگا کہ تم کون ہو اور جموں کیا کرنے جا رہے تھے۔ میں جانتا ہوں کہ کمانڈر کمال شاہ نے تمہیں بڑے سے بڑا ٹارچر برداشت کرنے کی زبردست ٹریننگ دی ہے، لیکن انڈین پنجاب کی سکھ پولیس نے اذیت دینے کے نئے نئے طریقے ایجاد کر رکھے ہیں۔ اگر اذیت برداشت سے باہر ہو جائے تو مر جانا، مگر دشمن کے آگے میرا اور کمال شاہ کا نام ہرگز نہ لینا۔ تمہارے اکیلے کے مر جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر تم نے میرا اور کمانڈو کمال شاہ کا نام بتا دیا تو تحریک آزادی کشمیر کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ میں نے گل خان سے کہا، محترم، میں تو آیا ہی تحریک آزادی کشمیر پر جان قربان کرنے کے لیے ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے اس کا موقع ملے اور میں اپنی جان قربان نہ کروں؟ گل خان نے مجھے گلے سے لگا کر میری پیٹھ پر تھاپڑا دیا اور بولا، اب تم چلے جاؤ، اللہ حافظ۔ اس وقت پو پھٹ رہی تھی، کوارٹروں پر پچھلے پہر کا اندھیرا اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں تیز تیز قدموں سے کوارٹروں کی آبادی سے نکل کر بارہ دری کے کھنڈر کی طرف ہو گیا۔ رستہ میرا جانا پہچانا تھا۔ بارہ دری کی دوسری طرف آیا تو وہاں اندھیرے میں کچی سڑک کے کنارے ایک ٹرک کھڑا تھا۔ مجھے قریب آتا دیکھ کر گل خان کے آدمی نے ٹرک سٹارٹ کر دیا۔ میں اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گیا اور ٹرک دلی شہر کی طرف چل پڑا۔ موسم بڑا خوشگوار تھا، یہ اکتوبر کے شروع کا موسم تھا اور رات کی خنکی ہو جاتی تھی۔ گل خان نے مجھے نائلان کی نسواری رنگ کی ایک جیکٹ پہنا دی تھی۔ اس نے کہا تھا، جموں میں سردی ہوگی، یہ وہاں تمہارے کام آئے گی۔ ٹرک نے مجھے دلی کے ریلوے اسٹیشن کے باہر اتار دیا۔ جس ٹرین میں مجھے جالندھر تک جانا تھا وہ کلکتہ کی طرف سے آ رہی تھی۔ یہ بات مجھے گل خان نے بتا دی تھی اور تاکید کی تھی کہ چونکہ پنجاب میں سیکیورٹی بڑی سخت ہے اور انٹیلیجنس کے آدمی ریلوے اسٹیشنوں پر اکثر منڈلاتے پھرتے ہیں، اس لیے وقت سے پہلے پلیٹ فارم پر مت جانا اور کولکتہ ایکسپریس کی آخری بوگی کے کسی ڈبے میں بیٹھ جانا۔ ہو سکتا ہے گل خان کو اس بات کا تجربہ ہو کہ انٹیلیجنس والے آخری ڈبوں کی طرف کم توجہ دیتے ہیں۔ کولکتہ ایکسپریس کے آنے میں ابھی 20 منٹ رہتے تھے۔ میں اتنی دیر اسٹیشن کے باہر ہی ایک جگہ گاس کے پلاٹ میں بیٹھ گیا۔ جب ٹرین کے آنے میں 6-7 منٹ رہ گئے تو میں اسٹیشن میں آ گیا۔ ٹکٹ میں نے آتے ہی لے لیا تھا۔ میری خوش قسمتی کہ ٹرین لیٹ نہیں تھی، ٹھیک وقت پر آئی تھی۔ میں گل خان کی ہدایت کے مطابق پچھلی بوگی کی طرف گیا۔ ٹرین کلکتہ سے امرتسر تک جا رہی تھی، اس میں کافی رش تھا۔ میں نے نسواری کلر کا ہندوانہ کرتا اور تنگ موہری والا پاجامہ اور گل خان کی دی ہوئی نائلون کی نسواری جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ پاؤں میں بنگلوری چپل تھی۔ میری کمر کے ساتھ وہ رومال بندھا ہوا تھا جس میں پلاسٹک کے لفافے میں بند وہ چھوٹی سی ڈبیا تھی جس کے اندر اسپرو کی گولیوں کی شکل کے 15 ٹیبلٹ بم تھے۔ مجھے سب سے زیادہ اس کی فکر تھی کیونکہ یہ ایک کمانڈو کا بڑا قیمتی سرمایہ تھا۔ یہ 15 ٹیبلٹ بم دشمن کے 15 کمانڈو یا جرنیلوں کو برباد کر سکتے تھے۔ پلیٹ فارم میں آتے وقت بھی میں نے کمانڈو کی عقابی نگاہوں سے لوگوں کا جائزہ لیا تھا۔ میں نے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کے چہروں کو خاص انداز سے دیکھا۔ مجھے ان میں کوئی مشتبہ شخص دکھائی نہ دیا۔ یہ میری بھول تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ آدمی چاہے جتنا مکمل ہو جائے
کہیں نہ کہیں اس سے غلطی ضرور ہو جاتی ہے۔ مجھ سے بھی ایک غلطی ہو گئی تھی۔ غلطی یہ ہوئی تھی کہ میں نے اپنی کمانڈو ٹریننگ اور فنی مہارت اور چہرہ شناسی کی اپنی صلاحیت پر ضرورت سے زیادہ اعتماد کر لیا تھا۔ اصل میں ایک آدمی اس وقت سے میرے پیچھے لگ گیا تھا جب میں دلی اسٹیشن کے سامنے والے پلاٹ میں گاز پر بیٹھا تھا۔ یہ دلی پولیس کے انٹیلیجنس بیورو کا آدمی تھا۔ میں نے اسے نہیں دیکھا تھا، مگر میں اس کی نگاہوں میں آ گیا تھا، اور میری بدقسمتی کہ وہ میرے ڈبے میں آ کر میرے سامنے والی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ جب تک گاڑی پلیٹ فارم پر کھڑی رہی اس شخص نے مجھ سے بات نہیں کی۔ جب گاڑی دلی شہر سے کافی آگے نکل گئی تو اس نے مجھ سے باتیں کرنی شروع کر دیں۔ اس نے جیب سے سگریٹ کی ڈبی نکال کر مجھے سگریٹ پیش کیا۔ آپ سگریٹ پئیں گے؟ مجھ سے یہ حماقت ہو گئی کہ میرے منہ سے نکل گیا کہ مہاراج میں سگریٹ نہیں پیتا۔ اصل میں مجھے سگریٹ کی واقعی عادت نہیں تھی اور اس کا نشہ بھی نہیں تھا، لیکن ایک تربیت یافتہ کمانڈو کی حیثیت سے مجھے یاد رکھنا چاہیے تھا کہ میں اسٹیشن کے باہر پلاٹ میں بیٹھا ہوا سگریٹ پی رہا تھا۔ اس آدمی نے مسکراتے ہوئے یہی بات کی، مگر آپ باہر پلاٹ میں تو سگریٹ پی رہے تھے۔ میرے جسم میں سنسنی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ایک سیکنڈ میں سمجھ گیا کہ یہ انٹیلیجنس کا آدمی ہے اور اس وقت سے میری نگرانی کر رہا ہے۔ جب میں اسٹیشن کے باہر پلاٹ میں بیٹھا تھا میں نے ہنس کر کہا، بات یہ ہے مہاراج کہ اس وقت میرا سگریٹ پینے کو جی نہیں چاہتا، میں کبھی کبھی ہی سگریٹ پیتا ہوں۔ اس شخص کا حلیہ یہ تھا کہ عمر جوانی کی حد پار کر رہی تھی، بالوں پر تھوڑا تھوڑا رنگ لگا ہوا تھا، سر درمیان سے کچھ گنجا تھا، بدن بھاری تھا، میلی سی خاکی رنگ کی قمیض کے اوپر میل خورے رنگ کا ٹھنڈا کوٹ پہنا ہوا تھا، نیچے پتلون پہنی ہوئی تھی۔ وہ سگریٹ انگلیوں میں لے کر ہاتھ کی مٹھی بنا کر اس کے کش لگا رہا تھا۔ دو ایک بار وہ خانسا تو ساتھ والے مسافر نے اس کی طرف ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا۔ اس نے مسکرا کر کہا، یہ لو مہاراج، سگریٹ پھینک دیتے ہیں، اور اس نے سگریٹ سیٹ پر سے ذرا سا اٹھ کر میری کھڑکی کے باہر پھینک دیا۔ پھر وہ بڑی خوش اخلاقی کے ساتھ مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ پاپا جی آپ امرتسر جا رہے ہیں کیا؟ میں جان بوجھ کر کھڑکی کے باہر دیکھ رہا تھا۔ اس دوران میں نے ساری حکمت عملی ذہن میں تیار کر لی تھی کہ مجھے اس کے سوالوں کے کیا جواب دینے ہیں۔ پہلے تو میں نے ظاہر کیا کہ میں نے اس کی بات نہیں سنی۔ جب اس نے میرے گھٹنے کو انگلی سے ذرا ہلاتے ہوئے کہا تو میں نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں جی امرتسر جانا ہے مجھے۔ جالندھر کا ویسے بھی مجھے نام بھی نہیں لینا تھا۔ امرتسر کا نام میں نے اس لیے بول دیا کہ اگر اس نے امرتسر کے بارے میں پوچھا تو وہاں کہاں رہتے ہو تو میں امرتسر شہر کے بازاروں اور محلوں سے واقف تھا، اس کے سوال کا جواب دے سکتا تھا۔ اس نے جب پوچھا کہ امرتسر کہاں رہتے ہو پاجی، تو میں نے بے نیازی سے کہا، سنگھ پورے میں رہتا ہوں۔ وہ آدمی بڑا چالاک تھا، کہنے لگا، سنگھ پورے سے پاکستان سے آئے ہوئے شرناردھی رہتے ہیں، کیا تم پاکستان سے آئے تھے؟ میں نے کہہ دیا، ہاں جی، میرے ماتا پتا کا گھر لاہور سنت نگر میں تھا۔ لاہور میں جو ہندوؤں کے محلے تھے ان سب کا مجھے پتہ تھا۔ لاہور میں جو ہندوؤں کے محلے تھے ان سب کا مجھے پتہ تھا۔ میرے قریب بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے خوش ہو کر کہا، مہاشا جی ہم بھی لاہور کے رہنے والے ہیں، ہمارا گھر شاہ عالمی میں تھا۔ یہ اچھی خاصی عمر کا ہندو تھا۔ اس نے لاہور کی باتیں شروع کر دی۔ میں بڑا خوش ہوا کہ انٹیلیجنس والے کے سوال جواب سے جان چھوٹی۔ میں نے لاہور کے ہندوؤں کے محلوں اور وہاں مسلمانوں کے حملوں اور مکانوں کو آگ لگانے کی فرضی کہانیاں بیان کرنا شروع کر دی۔ اس دوران میں انٹیلیجنس ایجنٹ کو ایک نظر دیکھ لیتا۔ وہ میری طرف دیکھ کر اسی طرح مسکرا رہا تھا جیسے اسے میری کسی بات کا یقین نہ آ رہا ہو۔ میں دوسرے مسافر سے لاہور شہر کی باتیں کر رہا تھا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ جالندھر تک بڑا لمبا سفر ہے، اس سے کس طرح پیچھا چھڑایا جائے۔ میں فل کمانڈو تھا اور کشمیر کے محاذ پر دشمن کی صفوں میں تباہی مچانے جا رہا تھا۔ اگر اس آدمی نے مجھے پکڑ لیا، پولیس کے حوالے کر دیا جو یہ کر سکتا تھا، تو یہ میرے مشن کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ میری کمر کے ساتھ بندھی ہوئی اسپرو کی گولیاں یعنی ٹیبلٹ بم بھی برآمد ہو جائیں گے۔ میں نے اگر کہا کہ یہ سر درد کی گولیاں ہیں تو پولیس پوچھے گی کہ سر درد کی گولیاں کمر کے ساتھ کیوں باندھی ہوئی ہیں اور اس کو پلاسٹک کی ڈبی میں کیوں رکھا ہوا ہے۔ اگر پولیس کی لیبارٹری میں ان گولیوں کا تجزیہ کیا گیا تو فوراً یہ راز کھل جائے گا کہ ان گولیوں میں دھماکہ خیز مادہ بھرا ہوا ہے۔ میرا ذہن بڑی تیزی سے کام کرنے لگا۔ اب مجھے ڈر خوف کوئی نہیں تھا، صرف ذہن الجھ سا گیا تھا کہ اس انٹیلیجنس والے کی وجہ سے کہیں میرا مشن ادھورا نہ رہ جائے۔ کولکتہ ایکسپریس ہوا سے باتیں کرتی اپنی منزل کی طرف اڑی جا رہی تھی۔ آخر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ رستے میں کسی جگہ موقع دیکھ کر
किसी भी छोटे बड़े स्टेशन पर चाय वगैरह पीने के बहाने उतर जाऊंगा और वहां से फरार हो जाऊंगा। जाहिर है अगर ये आदमी मेरे पीछे उतर भी आया तो दौड़ने में मेरा मुकाबला नहीं कर सकेगा। मैं कमांडो था और घोड़े की तरह दौड़ सकता था। ये सोचकर मुझे कुछ इत्मीनान सा हो गया। अब मैंने ये स्कीम बनाई, जब दिन ढल जाएगा और शाम का अंधेरा होने लगेगा तब ट्रेन से उतरूँगा। जिस बात से मुझे यकीन हो गया कि ये इंटेलिजेंस का आदमी है और एक ख़ास मकसद लेकर मेरा पीछा कर रहा है। वो बात ये हुई कि अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और अय्यारी से मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मेरा विचार ये कहता है कि आपको पाकिस्तान से आए हुए 2 माह ही हुए हैं। आपका विचार क्या कहता है? मैं अपने हवास को पूरी तरह संभाले हुए था और बज़ाहिर बड़ी बेनियाजी और पुरइत्माद लहजे में बोल रहा था। उस आदमी के इस सवाल पर मैंने किसी कदर बरहम होकर कहा, आप कोई ज्योतिषी हैं? अगर आप ज्योतिषी हैं, आपको ज्योतिष विद्या का कुछ पता नहीं है। मेरी उम्र उस वक्त 7-8 साल की थी जब मैं अपने माता पिता के साथ अपना सब घर बार पाकिस्तान में लुटवा कर अमृतसर आया था। तब से लेकर आज तक मैं कभी पाकिस्तान नहीं गया। वो यार आदमी बड़ा मुस्कुराए जा रहा था। कहने लगा, महाराज नाराज़ क्यों होते हैं? आपका नाम क्या है? मैं कुंदन लाल कहकर खिड़की के बाहर देखने लगा। मेरा शक अब यकीन में बदल गया था कि वो खुफिया पुलिस का आदमी था। दिल्ली की इंटेलिजेंस पुलिस या जालंधर अमृतसर की इंटेलिजेंस पुलिस का आदमी था। वो मुझसे पंजाबी में ही बात कर रहा था। उसने मेरा हाथ दबाते हुए कहा, बड़ा अच्छा नाम है। सुंगल जी का भी यही नाम था। वो जालंधर में रहता था। आप भी कहीं जालंधर तो नहीं जा रहे? मेरा दिल ज़रा सा तेज़ धड़का मगर फ़ौरन ही अपने मामूल पर आ गया। उसने जानबूझकर जालंधर शहर का नाम लिया था जहां मैं जा रहा था, जो शहर उस वक्त मेरा टारगेट था। हो सकता है उसने ब्लफ चाल चली हो, लेकिन ये चाल उसका काम कर गई थी। मैंने उसी वक्त फ़ैसला कर लिया कि अगले स्टेशन पर किसी न किसी बहाने ट्रेन से उतरकर फ़रार हो जाऊंगा। एक बार फ़रार हो गया तो चाहे दिन की रोशनी ही क्यों ना हो, इसका बाप भी मुझे न पकड़ सकेगा। मुसीबत ये थी कि ये एक्सप्रेस ट्रेन थी, स्टेशन पर स्टेशन छोड़ती जा रही थी। मालूम नहीं था कि अगला स्टेशन कौन सा आ रहा था। एक मुसाफिर ने मेरा ये मसला हल कर दिया। उसने किसी औरत से कहा, अम्मा बस अब मिथरा आया ही समझो। मिथरा एक बड़ा शहर था। उसका स्टेशन भी बहुत बड़ा था। यहाँ अगर मैं एक दफ़ा उतर कर रूपोश होने में कामयाब हो गया तो फिर पुलिस के हाथ नहीं आऊँगा। मैं किसी भी तरफ चला जाऊँगा और कहीं से भी कोई लारी पकड़कर किसी दूसरे शहर पहुँच जाऊँगा। कभी कभी कमांडो मिशन में ऐसा भी हो जाता है कि बिल्कुल नपी तुली दुरुस्त रिपोर्टों की रोशनी में दुश्मन आप तक पहुँचने की स्कीम बना लेता है, मगर कमांडो जब अपने टारगेट पर पहुँचता है तो अक्सर ये भी होता है कि हालात बदल चुके होते हैं और फिर वहाँ अपनी अकल से काम लेकर उसे दूसरी स्कीम पर काम करना होता है। चुनांचे इस बात का इम्कान भी नहीं था कि अगर मैं पकड़ा जाऊँ तो मुझे भागने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसी सूरत में मुझे सबसे पहले टैबलेट बमों की गोलियां महफूज करना थी। मैं जिस सीट पर बैठा था टॉयलेट के साथ ही थी। मैं टॉयलेट में चला गया। दरवाजे को अंदर से चिटकनी लगाकर मैंने फ़ौरन अपनी कमर के गिर्द बंधा हुआ रुमाल खोला। उसमें से प्लास्टिक की जो छोटी सी डिब्बी बंधी हुई थी उसे खोलकर उसमें टैबलेट बम की टिक्कियों का फीता जो मैंने तह करके रखा हुआ था निकाल कर जेब में डाल लिया। डिब्बी और रुमाल मैंने वहीं टॉयलेट में से नीचे लाइनों में फेंक दिया। अब किसी को शक नहीं हो सकता था। कोई भी इसे देखकर यही समझता कि ये स्प्रो की गोलियां हैं। ट्रेन की रफ्तार हल्की हो गई थी। मेरठ का स्टेशन आ रहा था। मैं टॉयलेट से निकलकर अपनी सीट पर आकर बैठ गया। इंटेलिजेंस एजेंट झुककर मेरे वाली खिड़की से बाहर देख रहा था। गाड़ी प्लेटफॉर्म में दाखिल हो गई थी। मैं समझ गया कि वो बाहर क्यों देख रहा है। वो यकीनन रेलवे पुलिस के सिपाहियों को बुलाना चाहता था। ट्रेन रुकी तो ऐन सामने 2 कांस्टेबल खड़े थे। तो ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना इज़हार ख्याल ज़रूर पेश करें। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सकें। अगली वीडियो के लिए कल हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।